بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، یہ شہر یروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواؤں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں، ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آ گئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی یہ خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک، صابر اور برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت حزقیل کے والد کا نام بوزی کاہن تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ حضرت یرمیہ کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہیں۔ بعض علماء کرام نے قرآن پاک میں موجود نام ذوالکفل کو حضرت حزقیل کا دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حضرت حزقیل کی بعثت کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھیں، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون ہوئے۔ اس کے بعد کالب بن یوحنا نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جس کی درست تعداد کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہے۔ ان میں سے چند کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، بعض کا تفصیل سے اور بعض کا مختصر ذکر ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث مبارکہ اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد، کینہ معاشرے میں سرایت کر چکی تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکا تھا۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ رہا تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن اس وعظ و تبلیغ کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں آگاہ کیا۔ دراصل 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جینے کر کے تم گناہگار ہوتے ہو، جدا کر کے پھینک دو۔ اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا اور آخرکار مجبور ہو کر لوگ ایک رات شہر سے نکل کر بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تعقیب کر کے ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ،
ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک ویران وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب لوگ وہیں مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن یوں ہی پڑی رہ گئیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے کی وجہ سے سڑنے لگیں اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنج و غم سے ان کا دل بھر گیا۔ آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں دکھ بھرے دل سے گر گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، اور سب میرے شہر کے باشندے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھ کو محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں یکدم اٹھ کھڑی ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو برابر آتی رہی۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی سے متعلق اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی موجود نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔